ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن اب بھی ان کے ہاتھوں پیروں میں کافی طاقت تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے کہا، میں آج آپ کو ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے دادا کی زبانی سنا کہ میرے دادا کو بھی ان کے بزرگوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب ایسٹ کمپنی انڈیا نے اودھ پر نیا نیا قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ کا کمشنر ایک انگریز تھا جو بڑا سخت تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ رہی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن کمشنر سے اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو بہت ٹھیک بات ہے، جب یہ ہندوستانی زبان سیکھ جائے گی تو اسے کسی اچھے عہدے پر فیض کر دوں گا۔ ان دنوں ہندوستان کی قومی زبان فارسی ہوا کرتی تھی۔ کمشنر نے اپنی بیٹی کو فارسی زبان پڑھانے کے لیے ایک عالم پروفیسر قاری امام بخش کو بلایا۔ صاحب کی یہ شرط تھی، لڑکی اور میرے درمیان ایک پردہ ہونا چاہیے، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اگر ٹیوشن کے درمیان نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہی نماز پڑھتے، یا لڑکی اپنا سبق یاد کر رہی تو قاری صاحب خاموش بیٹھنے کے بجائے قرات شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی عطا کی تھی، جو ان کی آواز سنتا ان کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ قاری صاحب نے کہا، ایک دن لڑکی نے میرے سے پوچھا، قاری صاحب آپ نماز میں یا جوں بیٹھے بیٹھے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قاری صاحب نے کہا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی زبان ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، جب تم پڑھتے ہو تو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، مگر مجھے اس کے ایک لفظ کی بھی سمجھ نہیں آتی، مگر میرا دل کرتا ہے پڑھتے رہو اور میں سنتی رہوں۔ یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں، یہ کلام کی تاثیر ہے جو دل میں اترتی جاتی ہے۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن لڑکی نے میرے سے ہچکچاتی ہوئی آواز میں پوچھا، قاری صاحب اگر آپ برا نہ مانیں، جو آپ پڑھتے ہیں وہ مجھے دکھائیں گے؟ قاری صاحب نے کہا، آپ ایسی بات کہہ دی کہ اگر کمشنر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مروا دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا دین خراب کر رہا ہوں۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہوں، وہ مجھ پر الزام لگا دیں کہ تم میری بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورغلا رہے ہو۔ لڑکی نے کہا، یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں، میں فارسی آپ سے پڑھ رہی ہوں، جب فارسی پڑھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا، تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہوگی۔ میں نے سمجھا اس نے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیا، مگر وہ اپنے ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن گزرنے کے بعد اس نے پھر وہی بات دہرا دی، قاری صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے، اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، آپ پر کسی طرح کی آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے اس کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب ہر طریقے سے ناکام ہوا، میں نے دل میں کہا، جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا، اب اللہ مالک ہے۔ اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا۔ وہ تھوڑے عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے ایک اور بات کہی، قاری صاحب آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں، دل میں تو میں بہت پہلے مسلمان ہو چکی ہوں، مگر میں اب باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اس بات کے انجام کا تمہیں بتایا ہے، اگر کمشنر کو پتہ چل گیا تو وہ میری تکیہ بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے اور ہم مسلمانوں کو یہاں رہنا بھی اجیرن کر دیں گے۔ تم مجھے معاف کر دو، یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ اس نے دیکھا جب میں راضی نہیں ہو رہا تو اس نے کہا، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی، یہ بتاؤں گی قاری خدا بخش کی ہدایت اور رہنمائی میں نے اسلام قبول کیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اللہ کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرنا، پورے ہندوستان میں مسلمان انگریزوں کے ظلم میں آ جائیں گے، قتل عام ہونے لگے گا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، آپ یہ کام خود کر دیجیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ قاری صاحب نے کہا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں، مگر میں یہی درخواست کرتا ہوں، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ لڑکی نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر زہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی، نہ آپ کو خطرے میں ڈالوں گی۔
قاری صاحب نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا کر آنا، صاف کپڑے پہن کر آنا۔ لڑکی نے کہا لیکن میں آپ کو بتا دوں، جب سے دل سے مسلمان ہوئی تو ہمیشہ پاک صاف رہ رہی ہوں، اور جب بھی قرآن پاک پڑھا ہے ہمیشہ پاکی کی صورت میں پڑھا ہے۔ اگلے روز جب میں نے صبح کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگی، اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ قاری صاحب کہنے لگے جب میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو تو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھو پھر اس کے بعد کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق سے کلمہ پڑھا، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، اس کے پورے جسم سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا قاری صاحب یہ آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ قاری صاحب نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے لگی۔ وہ مجھ سے روزانہ پوچھتی مسلمان کو کن کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے بھی نماز پڑھنے لگ گئی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ ایک دن اس نے کہا قاری صاحب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ قاری صاحب نے اس کو ایک انگریزی کی کتاب لا دی جو انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کتاب کو بڑے شوق سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ اس کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی، اس نے اپنے آپ کو سنت رسول کی عادات پہ ڈال دیا۔ وہ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، اس نے خود کو سنت رسول کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھا کرتی تھی، جب ان کا ذکر ہوتا تو وہ اس پر دیوانی ہو جاتی۔ ایسا والینہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے بعد جب فاطمہ بہت اچھے طریقے سے فارسی پڑھنے لگ گئی، میں نے کہا اب تمہیں مزید ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت نہیں اور میرا آنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختی نہیں آئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی، ساتھ ہی اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی۔ یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر پر لگ گئی۔ بیماری کا سلسلہ ایک معمولی بخار سے ہوا، بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا، میں اس کو ہر دفعہ تسلی دیتا اب جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی قاری صاحب میرا وقت اب پورا ہو چکا ہے، مجھے تسلی دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا فاطمہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، اگر میں مر گئی تو یہ لوگ مجھے انگریزوں کی حیثیت سے انگریزوں کے قبرستان میں دفنائیں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ قاری صاحب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو روکے گا؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ بولی انہیں اپنے قبرستان میں دفنانے دینا، آپ کو رات کے وقت میری میت کو انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنا ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی قاری صاحب آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخر احسان بھی کر دیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ کام خطرناک ہے، مگر سوچیں آپ ایک مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں کے طریقے سے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی، میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ اب ایک ہفتہ ہی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک بھی ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگا۔ میت میں لکھنؤ کے انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی محرومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، میری شرکت بھی اس لیے ضروری تھی
اس نے جو میرے ذمے کام لگایا تھا میں نے اس کی قبر کا بھی تعین کرنا تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح سے قبر کی شناخت کر لی تھی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ قاری صاحب نے کہا جب میں فارغ ہو کے یہ سوچنے لگا کہ یہ کام میں اکیلا تو نہیں کر سکوں گا، اس کے علاوہ مجھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے اپنا عزیز دوست حافظ علی یاد آیا۔ اب میں جس پر یقین کر سکتا تھا کہ وہ میرا ساتھ ضرور دے گا، میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا۔ اس کو میں نے سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا آپ پاگل ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگا اس بات کی سنگینی کا آپ کو اندازہ نہیں، قبر سے لاش چرانا کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ لاش ایک جوان لڑکی کی ہو۔ اگر ہم پکڑے گئے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا کچھ کہیں گے، اور وہ لاش بھی ایک انگریز کمشنر کی لڑکی کی ہو۔ اور قاری صاحب نے کہا میں یہ ساری باتیں سن کر دوست کی مایوس ہو گیا۔ میں ان باتوں سے ناواقف نہیں ہوں کیونکہ میں پہلے ہی ان باتوں پر غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ اس خیال کو دل سے نکال دو۔ میں مانتا ہوں تم نے مرنے والی سے ایک وعدہ کیا ہے کہ مگر ایسا وعدہ جو خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو صحیح نہیں۔ قبر میں کیا ہوتا ہے، اس کی روح کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہے۔ قاری صاحب نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے میں کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھے ناراضگی میں دیکھتا رہا، پھر بولا اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، پھر بھی یہ کام 2 آدمیوں کا نہیں اور 2 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے کہا وہ باقی 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا باقی 2 آدمی جہاں سے بھی آئیں، برحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر تو نہیں اٹھا کر لے جا سکتے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میرے دوست نے کہا میرا ایک شاگرد ہے، اس کا نام سلطان ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے، مجھے اس پر امید ہے وہ میری بات رد نہیں کرے گا، اسے بات کر کے منانا پڑے گا۔ سلطان 25 سالہ نوجوان تھا، وہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی اور بڑی سعادت مندی سے کہا حافظ صاحب یہ کام بہت مشکل اور خطرناک تو ہے، مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ صاحب نے کہا ہمیں ایک اور آدمی کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا میری نظر میں ایک اور آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کو کچھ پیسے دے دیے جائیں تو وہ انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہوگا۔ جب اس کو ساری بات بتائی گئی تو وہ فوراً ہی راضی ہو گیا۔ اس نے کہا ہمیں حافظ صاحب اس کام کا تو بہت ثواب ملے گا، یہ نیکی کا کام ہے۔ وہ نیک بچی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں ضرور مسلمانوں کے قبرستان میں داخل کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو پیسے دینا چاہے تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم چاروں نے پوری منصوبہ بندی کی۔ پھر ہم نے سوچا سب سے پہلے قبرستان میں ایک قبر کھدوانے کی تیاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم جب بھی میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری مکمل ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے ہی قبر کھدوا لی۔ ہم نے تقریباً رات کے 2 بجے اوزار اور موم بتی لے کر انگریزوں کے قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے، چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا، پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کانپتی آ گئی، ہوا سے کوئی بھی پتہ ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلدی وقت ضائع کیے بغیر فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے۔ اس مزدور نے موم بتی کی روشنی سے قبر کو کھودنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی۔ اس مزدور نے ہاتھ صاف کر کے کہا میں اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہٰذا اس نے مزدور نے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا، تابوت کا ڈھکنا ہٹایا۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا، ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ اس نے غمزدہ آواز میں کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر دیکھیے۔ اس نے موم بتی میت کے قریب کر دی۔ جب ہماری نگاہیں میت پر پڑی تو ہم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ کوئی مردانہ نعش تھی۔ حافظ صاحب نے مجھے ناراضگی سے کہا تم نے غلط قبر کھدوا دی۔ میں نے کہا قبر تو یہی ہے،
تو اس نے کہا اگر قبر یہی ہے تو میت کہاں گئی؟ اتنے وہ مزدور بھی قبر کے اندر سے باہر آ گیا۔ اس نے کہا حافظ جی یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، مگر کوئی بات نہیں، اندھیرے میں بھول چوک ہو جاتی ہے، جلدی سے اصل قبر کی تلاش کیجیے۔ پھر ہم موم بتی لے کر آس پاس کی نئی قبریں تلاش کرنے لگے، مگر ہمیں کوئی نئی قبر نہ ملی، اور اس کھودی ہوئی قبر کے سرانے اس لڑکی کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا ہم اسی نتیجے پر پہنچے یہی قبر فاطمہ کی ہے۔ مگر یہ عجیب معاملہ ہے، میت کی جگہ کوئی مردانہ میت ہے۔ مزید تسلی کے لیے جب حافظ قبر میں اترا تو تابوت کو جھک کر دیکھا، اچانک ہی وہ شدید حیرت میں اچھل کر قبر سے باہر آ گیا اور کہا جانتے ہو یہ میت کس کی ہے؟ قاری صاحب نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ 12 بنکی کے نواب یامین کی لاش ہے، میں نے اسے کئی بار بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ عجیب حیرت کی بات ہے، انگریزوں کے قبرستان میں لڑکی کی جگہ مردانہ میت، وہ بھی ہندوستانی، معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مزدور نے کہا آپ لوگ ہٹیے، میں جلدی سے قبر بند کر رہا ہوں۔ پھر اس نے جلدی قبر کی مٹی برابر کر کے اس کو پہلی حالت میں کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہم سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ ہم اپنے آپ میں بہت بےتاب تھے اور اس جستجو کے لیے ہم دوبارہ ملے۔ طے پایا ہمیں 12 بنکی جا کر یمین کی خبر لینی چاہیے کہ سچ مچ اس کا انتقال ہو گیا یا زندہ ہے۔ جب ہم 12 بنکی پہنچے ہمیں اس حویلی کی جو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ جب ہم نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کل ہی اس کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے اس سے افسوس کا اظہار کیا اور کہا وہ ہمارے محسن تھے، ہم اس سے ملنے لکھنؤ سے آئے تھے، مگر افسوس ہماری قسمت سے اس سے ملاقات نہیں تھی۔ حویلی کے کرندے نے کہا آپ لوگ رات یہیں صبر کیجیے گا، اگلی صبح سفر کیجیے گا۔ حافظ صاحب نے کہا ہماری بد نصیبی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر ہم ان کی قبر پر فاتح پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ ان کی قبر دکھا دیں۔ اس نے کہا جی ضرور، کیوں نہیں۔ پھر ہم ایک آدمی کی رہنمائی میں فاتح خوانی کرنے گئے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر حافظ صاحب نے کہا کیا تم بے وقوف ہو؟ کیا ہم یہاں فاتح پڑھنے آئے تھے؟ ہم نے اس کی موت کی تو تصدیق کر دی، مگر میت کی تصدیق کرنا تو باقی ہے، اور وہ یہ کام ہمیں آج رات ہی کرنا ہے۔ میں نے قبر پر فاتح پڑھنے کا چکر اس لیے لگایا تھا تاکہ قبر کی شناخت کر لوں۔ وہ مزدور جو ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا ہمیں نواب صاحب کی قبر ضرور دیکھنی چاہیے، ورنہ یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ وہ چہل قدمی کے بہانے حویلی سے نکل گئے۔ چوکیدار سے کہا ذرا رات کو سیر کا لطف اٹھانے کے لیے دیر سے آئیں گے۔ ہم لوگ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک وہاں کی سڑکوں پر گھومتے رہے اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف رخ موڑا۔ قبرستان ویران علاقے میں تھا، دن کے وقت بھی وہاں آمد و رفت کم ہی ہوتی تھی۔ ہم ساز و سامان ساتھ لے گئے تھے۔ ہم 12 بجے کے قریب قبرستان میں داخل ہو گئے۔ موم بتی کی روشنی میں مزدور نے جلدی نواب صاحب کی قبر کھود لی۔ ہم سب قبر میں جھک گئے، موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے لگے۔ ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قبر میں لیٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ مزدور موم بتی لے کر میت کا اچھی طرح سے جائزہ لینے لگا۔ قبر کے کتبے پر تو ہی نواب صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی 30 سے 25 سال عرب کا نوجوان لگتا ہے، جبکہ نواب کی عمر 47 سے 50 سال کے درمیان تھی۔ حافظ صاحب نے کہا اب تم باہر آ جاؤ۔ وہ جلد ہی باہر آ گیا اور فوراً قبر پر مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا۔ ہم سب خاموش تھے، اس بات پر غور کر رہے تھے، کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، ہاتھ منہ دھوئے اور لیٹ گئے۔ صبح ہم نے لکھنؤ آنا تھا۔ مزدور کافی تھک گیا تھا، وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی سو گیا۔ حافظ صاحب نے کہا تم بھی سو جاؤ، صبح واپس جانا ہے۔ قاری صاحب نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر میرے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا واقعہ ہے؟ فاطمہ کی قبر میں اس کے تابوت میں نہیں، اس کی قبر میں نواب یامین، اور نواب یامین کی قبر میں کوئی اجنبی عربی نسل کا ہے۔ اگر فاطمہ کی قبر میں نواب یامین تھا اور رسولاً نواب یامین کی قبر میں فاطمہ کی لاش ہونی تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔
فاطمہ کی لاش کہاں گئی؟ میرے دماغ میں عجیب کشمکش تھی۔ انہیں سوچوں میں پتہ نہیں کب میری آنکھوں میں ہلکی سی نیند آنا لگ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، کمرے میں ایک عجب روشنی پھیل گئی، جیسے در و دیوار سے ہلکی خوشبو آنے لگ گئی۔ میں گھبرا کر ادھر دیکھا تو قریب ہی ایک دھوئیں کا بڑا دائرہ دیکھا جو ہوا میں چلا گیا۔ اس میں فاطمہ مجھے سفید لباس میں مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ارے فاطمہ، میں تمہارے لیے تو بہت پریشان ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، قاری صاحب، مجھے آپ کی پریشانیوں کا علم ہے اور میں آپ کی اس حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ جب لوگ قبرستان میں میری تدفین کر کے جا چکے تھے تو کچھ لوگ میری قبر پر نمودار ہوئے اور میری میت خاکی کو گاڑ نما کسی چیز پر رکھا اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے ہوا میں اڑائے جا رہے ہوں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا انہوں نے کسی جگہ میری کھاٹ کو رکھ دی۔ ابھی وہ میری کھاٹ کے قریب سے بیٹھے ہی تھے۔ مجھے چند برگزیدہ شکل و صورت کے لوگ دائرے کی شکل بنائے ہوئے میری قریب بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں سے عجیب طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسے یہاں کیوں لایا گیا؟ ان میں سے سب سے نورانی صورت والے بزرگ نے کہا، میں نے اسے دیکھنا چاہا کیونکہ اس سے میرے دیکھنے کی تمنا تھی اور ایسی تمنا تھی اس نے روگ منا کر جی کو لا لیا تھا۔ فاطمہ کہنے لگی، مجھے ان کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کہاں ہوں، کہ یہ بزرگ ہستیاں کون ہیں، اور میں اپنی آنکھیں بار بار ہلاتی رہتی تھی اور میرا دل ان کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ تھوڑی دیر کو رکی۔ قاری صاحب، تمہاری باتوں سے تمہارے تابوت میں تمہاری غیر موجودگی کا تو معمہ حل ہو گیا، اور اس قبر میں نواب یمین کی میت اور نواب یمین کی قبر میں کسی اجنبی نوجوان کی میت، اس بات کا معمہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب یہ الٹ کیوں کیا اور کس نے کیا؟ فاطمہ مسکرانے لگی۔ قاری صاحب، آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو شکر دیتا ہے۔ اسی رات 3 مرنے والوں کو کی میتوں کو ان کی اپنی قبروں سے نکال کر دوسری قبروں میں منتقل کیا گیا۔ میرے تابوت میں آپ کو نواب یمین نظر آ رہا تھا۔ نواب یمین تھا تو ہندوستانی، مگر ہر وقت اپنے آپ کو انگریز بنائے رکھتا تھا۔ اس کا رہن سہن، طور طریقہ بالکل انگریزوں جیسا تھا۔ جو ان کی اپنی قبر میں نوجوان دفن کیا گیا، مرا تو مدینہ منورہ میں تھا، اس کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی تھی، مگر اسے ہندوستان آنے اور دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی۔ اسے اس خواہش کی تکمیل کی وجہ سے اسے جنت البقیع سے نکال کر نواب یمین کی قبر میں منتقل کر دیا، اور آپ بخوبی جان گئے ہوں گے اس جنت البقیع میں خالی ہونے والی قبر میں کس کو جگہ ملی ہوگی۔ یہ سب اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے، جس کے قبضے سے کسی چیز کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔